اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے وساعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور کی غسل کی حالت۔ بیویوں کے بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجر میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈر آیا نہیں کرتا تھا کہ حضور کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کرو؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور جس جگہ تشریف فرما رہے تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت ایک غلام کے ذریعہ سے زودواری کی زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حضرت خدمت ہو کر حضرت عمر کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت روا نے آ کر یہی جواب حضرت عمر کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے، مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت روا کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بیتابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب نہیں، سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت روا نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز نہ بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس
वजह से जिस्म उतर पर पूरे के बोरे के निशानात भी भर आए हैं। खुश खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नजर आया ही करते हैं और सिरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर रखे खजूर की छालें भरी हुई हैं। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी? आपने फरमाया नहीं। उसके बाद मैंने दिल लवस्की के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी उससे मुतासिर हो गईं। उसके बाद मैंने एक आधा बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नूर पर तबस्सुम के इशार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का किल्हा सामानिया था। 3 चमड़े वगैरह दबगात दिए हुए एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़ी हुई थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो उसको के सिवा कुछ न मिला। मैंने देखकर रो दिया। हुजूर ने फरमाया कि कोई रोए हुए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों न रोऊं कि ये बोरे हैं के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर के कल को बनात ये हैं जो मेरे सामने हैं। फिर मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी बसात हो। ये रोम व फरस बेदीन होने के बावजूद अल्लाह की इबादत नहीं करते। उन पर तो ये वसात, ये कसीर व कशरी तोवागों और नहरों के दरमियान हो और आप अल्लाह के रसूल और आपके खास बंदे होकर ये हालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगे हुए लेटे थे। हजरत उमर की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या आप तक उस बात का अंदरस है पड़े हुए थे? हुस्नो आखिरत की वशात दुनिया की वसात से बहुत बेहतरीन है। उनको कुफ्फार की तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिर में हैं। हज़रत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की। फिर ये दीन
و دنیا کے وطاس اور اللہ کے لاڈلے رسول کے طرز طرز عمل ہیں کہ بورے پر کوئی چیز نہ بچھی ہوئی تھی، نہیں نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے سازو سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی، حضرت آلس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفص سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسے ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اتنی منا بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنی نرم نرم اور روئیوں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔